خدمت سے ہو رہی ہے، تو انہیں کا ایک بند انہیں کے شان میں ایک بند پڑھنا چاہتا ہوں. وقت کا لحاظ رکھتے صرف ایک بند پڑھوں گا، ویسے میں شور لے کے سماعت میں صرف ایک بند. نعرہ صلوات پڑھیں مومنین. کہ کثیر فوج ہے پھر بھی نہ غم کرو اماں. جناب علیہ السلام رخصت کے وقت اپنی ماں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کثیر فوج ہے پھر بھی نہ غم کرو اماں. علم کو مان کے منت علم کرو اماں. تو تم اپنے شیر کا عنوان رقم کرو اماں. جگر پا نادے علی پڑھ کے دم کرو اماں. شیخ سماعت کریں کہ جگر پہ نادے علی پڑھ کے دم کرو اماں. تو سلگتے سینے سے چشمہ بھی پھوٹ سکتا ہے. سلگتے سینے سے چشمہ بھی پھوٹ سکتا ہے. اور میرے کلیجے سے نیزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. میرے کلیجے سے نیزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. برچھی نکلتی ہے دل مجروح سے ٹوٹی ہوئی. برچھی نکلتی ہے جوانی مصطفیٰ کی آخری کروٹ بدلتی ہے. اور علی اکبر گئے لیلا کے خیمے میں اندھیرا ہے. علی اکبر گئے لیلا کے خیمے میں اندھیرا ہے. نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی شمع جلتی ہے. اور الہی خیر باغ فاطمہ زہرا کے پھولوں کی زمین شعلے اگلتی ہے. ہوا بھی گرم چلتی ہے. اب وضو کے واسطے پانی نہیں ہے. خیمہ شہ میں امامت اپنے چہرے پر پسرتا خون ملتی ہے. اور جوان بیٹے کا لاشا لا رہے ہیں شاہ خیمے میں. جوان بیٹے کا لاشا لا رہے ہیں شاہ خیمے میں. عجب منظر ہے پیری لڑکھڑاتی ہے سنبھلتی ہے. پکاری ماں کلیجہ منہ کو آتا ہے. علی اکبر کسی گڑیل جوان کے بیاہ کی جب بات چلتی ہے. دل مجروح سے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بشيرا ونذير جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم إلى يوم القيامة أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد عبدا صلوات مومنین فرش عزاء شب شہادت سے رضا بھی ہے لہٰذا دعا کا مختلف موقع ہے انشاءاللہ ہم اور آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں سن رہے ہیں اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا اور جملہ مومنین مؤمنات کے لیے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کچھ مریضوں نے دعا کی درخواست کی ہے پریشان والے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان مشکلوں میں پریشانیوں میں آپ مومنین امام حسین کی عشق و محبت میں فرش عزا پہ آئے ہیں مختلف جگہوں سے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے مشکلات کے دور ہونے کے لیے اور بالخصوص یہ جوان جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے ان کی جوانی میں برکت عطا ہونے کے لیے مرحوم مرحومات بالخصوص فرش عزا پہ بیٹھے جملہ مومنین و مومنات کے مرحومین کے روح کو ایصال ثواب کے لیے اور پریشانیوں کے حل ہونے کے لیے اس آیت شریفہ کو بآواز بلند انشاءاللہ 3 مرتبہ سب قرات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیبون مضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيبون مضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيبون مضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا من اسمه دواء وذكره سب مل کے بآواز بلند یا من اسمه انشاءاللہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے وذکرہ انشاءاللہ قلبی امراض کی شفا یابی کے لیے یا من اسمه دواء وذکرہ
پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شبیہ پیغمبر کا، خدایا ہمارے مختصر ذکر کو قبول فرما۔ خدایا فرش عذاب پہ موجود جملہ مومنین و مومنات کی حاجات کو روا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گئے ہیں خدایا آج محتاج دعا ہیں، خدایا پروردگارہ بحق شبیہ پیغمبر خدایا تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد انہیں تربیت اولاد کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو اصول علم کے لیے جگہ جگہ سے یہاں تشریف لائے ہیں خدایا انہیں اصول علم کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اسی راستے پر ہمیں زندگی عطا فرما، اسی راستے پر ہمیں موت نصیب فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام آیات عظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی کو طول عمر عطا فرما۔ خدایا بالخصوص جو زائرین کربلا زیارت کے لیے گئے ہیں خدایا ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں صحیح سلامت اپنے گھروں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے لہٰذا سب سے تمام مجالس میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ وقت کے امام کا ہے، وہ وقت کے صاحب العصر کا ہے، اس لیے انشاءاللہ سب مل کے اس دعا کو سب مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس دعا کا ثواب تمام مرحومین کو کہ جو ہماری اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی ہدیہ کریں، اور اپنی تمام مشکلات بھی حل ہوں اس دعا کے صدقے میں۔ سب مل کے بآواز بلند انشاءاللہ کی امید ہے کہ امام زمان اس مجلس میں ضرور تشریف لائے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک بارک اللہ وعلا فی حاضر وفی کل ولیا حافظا وقائدا وجلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين مع الصلوات۔ دوستداران اہل بیت اطہار، عزاداران سید الشہداء و منتظرین حجت خدا، انسان کی بقا کے لیے دنیا و آخرت کی کامرانی کے لیے جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے اسے علم عمل کہتے ہیں، اور یہ عمل ہی ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہی وہ بہترین دوست ہے کہ جو انسان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ عمل ہی وہ بہترین ساتھی ہے کہ جب سب چھوڑ جاتے ہیں، جب سب پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہی قبر کی تاریکی میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر کے میدان میں بھی ساتھ رہتا ہے، میزان پر بھی ساتھ رہتا ہے، صراط پر بھی ساتھ رہتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس عمل کے صدور ہونے میں جو مراحل ہیں، عمل کے وجود میں آنے میں جو مراحل ہیں، ان میں سب سے اہم ترین مرحلہ ارادے کا ہے، اور ارادہ تبھی قوی ہوتا ہے جب علم کم ہوتا ہے۔ علم جتنا پاکیزہ ہو، علم جتنا قوی ہو، ارادے اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ارادے جتنے پاکیزہ ہوتے ہیں عمل اتنا مقدس ہوتا ہے۔ اور کل
گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ جس طرح سے تمام اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ، حج ہے، جہاد ہے، عزاداری ہے، سب کے مراحل ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے تمام نمازیوں کا مقام ایک ہی ہو۔ توجہ ہے نا؟ مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے ہر نمازی کی نماز ایک جیسی ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہر نمازی کی نماز ایک جیسی ہو۔ نہ عزیزان محترم، نہ ہر کسی کی نماز ایک جیسی ہوتی ہے، نہ ہر کسی کا روزہ ایک جیسا ہوتا ہے، نہ ہر کسی کی زکوٰۃ ایک جیسی ہوتی ہے، نہ ہر کسی کی عزاداری ایک جیسی ہوتی ہے۔ عمل چونکہ خود ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز پر، بہت سارے عوامل پر، اور جن عوامل سے عمل بنتا ہے ان عوامل کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اس عمل کا درجہ کیسا ہے۔ اور اسی سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پہلا درجہ عزاداری کا پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، ایک ہلکا سا احساس، ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں جب عزاداری پہنچتی ہے تو وہاں اس ایموشن اور اس احساس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، گھروں پہ پرچم لگائے جاتے ہیں، مرثیہ سنا جاتا ہے، نوحہ سنا جاتا ہے، یا تعزیے کے جلوس میں شرکت کی جاتی ہے، ماتم کی صفوں میں شرکت کی جاتی ہے، وہ اظہار کرتا ہے۔ توجہ ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب عزادار کے دل میں اظہار کے ساتھ ساتھ ابا عبداللہ الحسین کے دشمنوں سے ایک نفرت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے نا نفرت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بھی جذبہ ہے، محبت کا جذبہ بھی ہے، نفرت کا جذبہ بھی ہے۔ یہاں ابھی وہ تمام اظہار بھی موجود ہے، یہاں نوحہ بھی موجود ہے، مرثیہ بھی موجود ہے، شبیہ بھی موجود ہے، ماتم بھی موجود ہے، تبرک بھی موجود ہے، سب ہیں، لیکن پھر بھی فرق ہے۔ کہا کہ یہ 3 درجے ایسے ہیں کہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جذبات سے ہے، جن کا تعلق جذبات سے۔ اب اس کے بعد چوتھا اور پانچواں مرحلہ ہے، لیکن اس چوتھے اور پانچویں مرحلے کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اس عمل کے کس درجے پہ ہیں۔ شاید جو پہلا اشرا آپ کی خدمت میں یہاں پڑھا تھا اس میں شاید یہ مثال دی ہو، اگر ذہن میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تکرار مثال کی جوانوں کے لیے۔ دیکھیے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسے اسکول میں ڈالتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتا، اسکول میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اگر اسے اسکول میں تربیت گاہ میں بھرتی نہ کیا جائے تو یہ کھا پی کے بڑا تو ہو جائے گا لیکن زندگی جینے کے لائق نہیں رہے گا، صحیح و غلط میں تمیز نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اس کو اسکولوں میں داخل کرنا، ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اسکول میں داخل کیا، اور پھر اگر تھوڑی بہت محبت ہے اہل بیت سے، قرآن سے، رسول سے، دین سے، تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو لاؤ شام کو بچے کو مکتب میں بھی بھیجیں یا بچے کو قرآن پڑھانے بھیجا جائے۔ البتہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ پیرنٹس اس کو برڈن سمجھتے ہیں، قرآن برڈن ہے، دینیات برڈن ہے، توجہ ہے نا، مکتب کی تعلیم برڈن ہے، ایکسٹرا کلاسز سوئمنگ کی ہیں وہ کچھ نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پرسنالٹی کو نکھارتا ہے، بہت ضروری ہے۔ فارن لینگویجز کی ایکسٹرا کلاس لینی ہے، یہ بہت اچھا ہے، آپ کی پرسنالٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ میوزک کی کلاس میں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اسپورٹس کی کلاس میں بھیجتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن جہاں قرآن کی کلاس آتی ہے، دین کی کلاس آتی ہے، کہ مولانا یہ بچے پہ برڈن ہوتا ہے۔ بہر کے چند لوگ ایسے موجود ہیں جو باقاعدہ الحمدللہ آج بھی ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں
باقاعدہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں یا مکتب میں بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ دینی معارف بھی سیکھیں. لیکن اصل جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سفر شروع ہوا ہے. ایک آپ کی اس کا اسپریچول سفر ہے، معنوی سفر ہے، جو شام کو 4 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک آپ کی دنیا کا ایک سفر ہے، دنیا جینے کا سلیقہ ہے، اس کا سفر ہے، جو صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے شروع ہوتا ہے. کورا کاغذ، یہ بچہ ابھی کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو آپ نے بھیجا ہے، ابھی نرسری میں ہے، پھر LKG میں UKG میں آیا، فرسٹ کلاس میں آیا. دھیرے دھیرے اس بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ A فار ایپل ہے، یہ الف ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ کلر ہے، یہ فلاں ہے. جو ہے یہ سب سکھایا جاتا ہے. اسی شام کو جو شام والا سفر ہے وہ یہاں پہنچا ہے کہ بچے کو مکتب میں مولوی صاحب بٹھا کے پڑھاتے ہیں، گھر میں ماں پڑھاتی ہے، بزرگ پڑھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کہو کہ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں. امام، معصوم اور فروع دین 10. اصول دین 5 ہیں. پہلا توحید ہے، دوسرے زور سے بولیے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں. چلیے اتنا تو آپ یاد ہے. لیکن یہ سفر شروع ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے. اب جس نے A فار ایپل سے سفر شروع کیا ہے، 10 سال بعد اس کو دیکھیے کہ اس کا مارننگ والا سفر کہاں پہنچا ہے اور شام والا سفر کہاں پہنچا ہے. جب صبح والا سفر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کہ کل جس نے A فار ایپل سے شروع کیا تھا، آج وہ زبان کی لٹریچر کی گرامر کو پڑھ رہا ہے. آج وہ اتنی زبان پر مہارت رکھ چکا ہے کہ اپنے خیالات کو اپنی زبان میں، اپنے اس لینگویج میں لکھنا شروع کر دیتا ہے. اس زبان میں لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھنا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے. اس زبان میں اپنے خیالات کو اظہار کرنا شروع کرتا ہے، مفاہیم کو ادا کرنا شروع کرتا ہے. لیکن جب شام والے سفر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہنچا ہے، تو یہ کہاں پہنچا ہے، یہ تو A سے لے کر وہاں تک پہنچا، لیکن شام والا سفر کہاں پہنچا؟ ابھی کہاں کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا بھائی اصول دین 5 ہیں. اول توحید، دوسرے ادب، تیسرے نبوت، چوتھے ایمان، 5ویں ایمانداری سے بتائیے ہونا کیا چاہیے تھا؟ بھائی جیسے جیسے سال گزرے ویسے ویسے آپ کی کلاس بھی بڑھنی چاہیے تھی. اب اگر 10 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی بچہ نرسری کا سبق دہرائے، بھائی توجہ، 10 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی بچہ نرسری کا سبق دہرائے تو اسے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کلاس میں جا تو رہا ہے لیکن ابھی تک کچھ سیکھا نہیں. جہاں تھا وہیں رہ گیا، جہاں تھا وہیں رک گیا، جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. توجہ ہے نا؟ جب سفر رک جائے، کلاس میں جانے کے باوجود سفر رک جائے، اس انسان کو کہتے ہیں چلتی پھرتی لاش. علی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ چلتی پھرتی لاش جو چل تو رہی ہے، سانس تو لے رہی ہے لیکن زندہ نہیں ہے. عزیزو، جب انسان اول توحید سے شروع کرے لیکن سال گزرتے، عمر گزرتے، عرصہ گزرتے، اس کی توحید کا درس اگر پختہ نہ ہو، رسالت کا درس پختہ نہ ہو، ولایت کا درس پختہ نہ ہو، امامت کا درس پختہ نہ ہو، جس طرح سے اس نرسری کے سبق کے کمزور ہونے کی علامت ایگزام میں نظر آتا ہے، اسی طرح سے معنوی سفر اور تعلیم کے کمزور ہونے کا سبق آپ کے عمل میں نظر آتا ہے، عمل میں نظر آتا ہے. توحید کمزور،
نمازیں کمزور، رسالت کمزور، شریعت کمزور، ولایت کمزور، عقیدت کمزور. توجہ. یعنی جیسے جیسے آپ کے عقائد کمزور ہوتے جا رہے ہیں، عقائد کی تعلیمات بڑھتی نہیں جا رہی ہیں، آپ کے عمل پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. اب آپ بتائیے، آپ 40 سال 30 سال 50 سال 60 سال کے ہم اگر ہماری سن ہے تو ہماری توحید کا لیول کہاں پہ ہونا چاہیے؟ رسالت کا لیول کہاں پہ ہونا چاہیے؟ ولایت کا لیول کہاں پہ ہونا چاہیے؟ چونکہ ہمارے لیولز کمزور ہیں، یہ علت ہے کہ ہمارا علم کمزور ہے. عزیزو، جب انسان عزاداری مسلسل کرتا ہے، مسلسل عزاداری کرتا ہے، لیکن کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن جب عزاداری کے متعلق صرف جذبات ہوں اور علم موجود نہ ہو تو وہ اپنے جذبات کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن اس عمل کے اندر نہ وہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ جس سے خود تبدیل ہو اور معاشرہ تبدیل ہو. 2-3 علامتیں بخدا عجیب لکھی ہیں اس مرحلے کے بارے میں، اس لیول کے بارے میں، 3rd لیول کے بارے میں. کہا کہ جب انسان اس تیسرے لیول کی عزاداری پر ہوتا ہے، مجلس میں شرکت کرتا ہے، لیکن مجلس کو ہدف سمجھتا ہے یا وسیلہ سمجھتا ہے؟ جی، تیسرے درجے پر جب ہے تو مجلس کو ہدف سمجھتا ہے، نوحہ کو ہدف سمجھتا ہے، مرثیہ کو ہدف سمجھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ رسموں کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ رسم پر اتنا فوکس کرتا ہے کہ مجلس میں آتا ضرور ہے لیکن باہر کھڑا رہتا ہے کہ جیسے ہی مصائب ہوں تو اندر آئیں، جیسے ہی نوحہ ہو تو اندر آئیں، اب ماتم کریں، جیسے تبرک بٹے تو ہم گھر کو جائیں. توجہ ہے نا؟ گھر سے مجلس آنے میں بھی جلدی، مجلس کے ختم ہونے میں بھی جلدی، ختم ہونے کے بعد تبرک کے بٹنے میں بھی جلدی، تبرک کے بٹنے میں لوٹنے میں بھی جلدی. علماء نے لکھا ہے کہ جب تیسرے درجے پر عزادار ہوتا ہے اس کی ذہنی صلاحیتیں اتنی کمزور ہوتی ہیں، عقیدت ظاہر میں ایسی ہوتی ہے کہ جسم پر کالا لباس تو ہوتا ہے، زبان پر یا حسین تو ہوتا ہے، گھر پہ پرچم یا حسین کا ہوتا ہے، نوحے یا حسین کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اخلاق میں حسین نہیں ہوتا، اس کے کردار میں حسین نہیں ہوتا، اس کے گفتار میں حسین نہیں ہوتا، اس کے کلچر میں حسین نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے کیونکہ جس کام کی بنیاد صرف جذبات کی بنیاد پر ہو اس میں امپیکٹ نہیں ہوتا. جذبات کیا کرتے ہیں؟ جذبات وہ کولڈ ڈرنک جیسے کہ آپ اس کا ڈھکن کھولتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر ہم ایسے ہی مولائی ہیں. جیسے ہی فرش عذاب پہ آئے، اجی ہم سے بڑا مولائی کون ہے، اور ایسے دھکا دے دے کے ماتم کے حلقوں میں آئیں گے جیسے خیبر یہی فتح کریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا ہوتا ہے. نوحہ کون پڑھے گا اس پہ جھگڑا، مرثیہ کون پڑھے گا اس پہ جھگڑا، مجلس کون پڑھے گا اس میں جھگڑا، تبرک کون بانٹے گا اس پہ جھگڑا ہے نا. اب سنیے کہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے.
جب انسان اس تیسرے مقام پر، تیسرے لیول پر عزاداری ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی، تو اس کے لیے عزاداری ہدف ہے یا وسیلہ ہے؟ بتائیے. اس کے لیے نہیں، وسیلہ تو آپ کے لیے. ابھی عموماً جو تیسرے کے لیے وہ تو ہدف سمجھ رہا ہے نا. وہ مجلس میں کیوں آتا ہے؟ پرسہ دینا. وہ مجلس میں کیوں آتا ہے؟ ماتم کرنا. ہدف بھی لفظ اس کی وضاحت ہے کہ وہ ہدف کو بھی صحیح معنوں میں ہدف نہیں سمجھتا، بلکہ ایسے سمجھتا ہے کہ اس کا ہدف بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ فرش عذاب پہ آنا ہے صرف پرسہ دینے کے لیے، فرش عذاب پہ آنا ہے صرف اپنی حاجت مانگنے کے لیے، فرش عذاب پہ آنا ہے صرف اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے. توجہ ہے نا. جب اس درجے پہ عزادار ہوتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور، علم کمزور، خلوص کمزور، تو عمل پہ اثر پڑے گا. توجہ ہے نا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کوئی انسان مصلی پہ کھڑا ہو اور نماز شروع کرے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کل آپ نے بتایا تھا جی، تکبیرۃ الاحرام. نیت کرتے ہیں، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام. میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب، یعنی کس کے لیے نیت کیا ہے؟ اچھا بھائی، یہ جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. اب اگر آج کے بعد آپ نے آج تک اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج کے بعد غور سے سنیے. آپ نے بہترین سوز پڑھا بھی، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھیں ان جوانوں کو. مرثیہ سوز سلام پڑھنے، نوحہ پڑھتے بہت بہترین، مجلس میں آتے ہیں، خدا سلامت رکھیے. اگر آپ گھر سے آ رہے ہیں تو آپ نے نیت کی، مجھے نہیں معلوم کتنوں نے نیت کی کہ میں مجلس میں جاتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں سوز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں سلام پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں مجلس پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں تبرک بانٹتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں نظامت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. ارے اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ اسی سے تو سب کچھ ہوگا. کہ اگر تمہاری نیت قربت خدا ہے، اگر تمہاری نیت قربت رسول ہے، اگر تمہاری نیت قربت اہل بیت ہے، وہ تمہارے عمل میں نظر آئے گا. کیوں؟ کیسے نظر آئے گا؟ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے، 2 مثالیں دیکھیے. ایک فوجی ہے، ایک دکاندار ہے. سن رہے ہیں نا؟ تھکے تو نہیں آپ؟ ایک فوجی ہے، ایک فوجی ہے، دکاندار ہے. فوجی مینٹلٹی، دکاندار کی مینٹلٹی. کرنل صاحب بھی موجود ہیں. فوج کی مینٹلٹی اور دکاندار کی مینٹلٹی دیکھیے، فرق ہے دونوں. اگر کوئی فوجی سرحد پر ہے، غور سے سنیے گا، اگر کوئی فوجی سرحد پر ہے اور وہاں کوئی دوسرا فوجی پہنچ جائے، بتائیے جو پہلا فوجی ہے وہ کیا سوچے گا؟ وہ خوش ہوگا یا مایوس ہوگا؟ بتائیے. مایوس ہوگا. ابھی اجماع نہیں ہوا آپ کا بھائی، ظاہر سی بات ہے خوش ہوگا نا. مایوس کیوں ہوگا؟ خوش اس لیے ہوگا کہ بھائی سرحد پہ حفاظت کرنے کے لیے میرا ایک ساتھی آ گیا. دوسرے لفظوں میں کہوں، میں جس مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہوں اس میں میرا ایک مددگار آ گیا. بھائی توجہ، میرے مقصد کا ایک مددگار آ گیا. لیکن دکاندار کی مینٹلٹی یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں پرچون کی دکان ہے، بغل میں کوئی دکان کھول لے، بغل میں کوئی دکان کھول لے، اس کی راتوں کی نیند
وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، لیکن جو حسین کا سپاہی ہے، جو حسین کا سپاہی ہے، وہ اپنے دوسرے عزادار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہم کس درجے پر ہیں، لیکن اپنے نفس کو تنبیہ کر کے آج کے بعد ضرور کہہ دینا کہ خبردار، دکاندار والا عزادار نہیں بننا، عزادار والا عزادار بننا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ سمجھ میں نہیں آتا کیوں جھگڑے ہو رہے؟ میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا، آپ کیوں؟ یعنی ہم میں ابھی قربانی کا جذبہ پیدا، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب تک میں یہ مرثیہ، میں یہ مجلس، میں یہ نوحہ میں نہیں پڑھوں گا، یعنی جو اپنی میں کو قربان نہیں کر سکتا ہے وہ حسین پہ جان قربان کرے گا۔ اب ایک جملہ جوانوں سنو، کہتے ہو نا کہ ہم تو بیوی کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، ہم تو سید الشہداء کی بارگاہ میں خراج عقیدت، یہی ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں بخدا، اگر آپ کی نیت شہزادی کو پرسہ دینا ہے، آپ کی نیت یہ نوحہ حسین کو سنانا ہے، آپ کی نیت یہ ذکر بارگاہ رسالت میں سنانا ہے، تو کبھی آپ مجمع میں آ کے نہیں لڑیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے تو واللہ وضو کرنا، گھر جا کر مصلی بچھانا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے بعد اس وقت کہنا اے بی بی اب میں ہوں، میرا خدا ہے اور آپ ہیں۔ بھائی توجہ توجہ، بی بی اب میں ہوں، میرا خدا ہے اور آپ ہیں، نہ مجھے کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی داد دینے والا ہے، نہ کوئی تحسین دینے والا ہے، نہ کوئی مجھے انعام دینے والا ہے، اب میرے سننے والا یا خدا ہے یا رسول اور آل رسول ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر کبھی نذرانہ عقیدت پیش کر کے دیکھنا، جو عقیدت کا مزہ وہاں ہے وہ یہاں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ کے اندر ایک سخت ترین بیماری ہے۔ ایران کے ایک بہت اچھے استاد فرماتے ہیں کہ ہماری مشکل کیا ہے، ہم امام حسین کے اس پلیٹ فارم پہ بھی چاہتے کہ لوگوں کی اٹینشن میری طرف، میں بہترین طریقے سے پڑھوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں۔ آپ جانتے ہیں وہاں جن مصائب پڑھنے والے مداح خان، روزہ خانوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، وہاں سب سے پہلا جملہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلا جملہ یہ سکھایا جاتا ہے خبردار تم کچھ نہیں ہو، تمہاری ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم مومنین کی توجہ اپنی طرف نہیں بلکہ امام کی طرف لے کر جاؤ، امام کی طرف لے کر جاؤ۔ عزاداروں جب تیسرے مرحلے پر عزاداری ہوتی ہے تو ان میں یہ مشکلات ہوتی ہیں، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جب عزادار کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اضافہ ہوتا ہے تو علم سے وہ ارادہ چینج ہوتا ہے، ارادہ چینج ہوتا ہے تو عمل چینج ہوتا ہے، عمل چینج ہوتا ہے۔ اب چوتھے درجے پر جیسے ہی عزاداری پہنچتی ہے، چوتھے مرحلے پر جیسے ہی عزاداری پہنچتی ہے، چوتھے مقام پر جیسے ہی عزادار پہنچتا ہے، اب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجلس ایک ذریعہ ہے کہیں جانے کے لیے، یہ نوحہ ایک ذریعہ ہے کہیں پہنچنے کے لیے، یہ ماتم ایک ذریعہ ہے کہیں پہنچنے کے لیے، یہ گریہ ایک ذریعہ ہے یہاں پہنچنے کے لیے، یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں سے آگے بڑھنا ہے، یہاں سے آگے جانا ہے۔ عزیزان محترم، جن
لوگوں کے دل و دماغ پر یہ منزل آ جائے کہ اس مجلس کے ذریعے سے ہمیں حسین تک پہنچنا ہے، حسین کے مقصد تک پہنچنا ہے، زہرا کے مقصد تک پہنچنا ہے، اہل بیت کے مقصد تک پہنچنا ہے، سمجھ لینا تیسرے سے چوتھے درجے پہ آ گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسرے سے چوتھے درجے پر چوتھے درجے پہ آتا ہے تو اس کی عزاداری کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی عزاداری کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ اب وہ نوحہ پڑھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کون سا نوحہ پڑھوں جس سے میسج جائے۔ اب وہ سوز و سلام پڑھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں کہ حسین کا پیغام جائے۔ اب مجلس کروانے والا پہلے سوچتا ہے کہ میں کسے بلاؤں کہ حسین کا پیغام چلا جائے۔ اب مجلس برگزار کرنے والے سوچتے ہیں، مجلس پڑھنے والا سوچتا ہے کہ میں کیا پڑھوں جس سے حسین کا پیغام جائے۔ جلوس سڑکوں پہ جاتا ہے تو جلوس نکالنے والے سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ جس سے حسین کا پیغام جائے۔ عزیزو، اگر اس مقام پر عزادار پہنچ جائے، اس مقام پر اگر کسی سوسائٹی میں عزاداری پہنچ جائے تو یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کے لیے زہرا نے دعا کی تھی کہ پروردگار ایسی قوم پیدا کر جو میرے لال کا پیغام دنیا تک پہنچا سکے۔ یہ وہ مقام، چوتھے مقام پر پہنچنا۔ یہاں پورا آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، یہاں آپ کی عزاداری کی کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے۔ عزاداری کو ایک پرپس ملتا ہے، عزاداری کو ایک مقصد ملتا ہے۔ عزیزو، عزاداری ہم اور آپ کے مرحومین کے غم کی طرح نہیں ہے کہ جا کے صرف پرسہ دے دیا اور اپنے گھروں کو چلے آئے۔ نہیں، یہ ہم اور آپ کے مرحومین کے لیے کسی گھر میں گئے، پرسہ دیے، چلے آئے۔ لیکن زہرا کے لال کی مجلس میں صرف پرسہ دے کر اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہونا ہے۔ سنیے، جب تیسرے مقام پر انسان ہوتا ہے، تیسرے درجے پر، تو انسان کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے، عزادار کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ وہ فرش عزا پہ آتا ہے اور آ کر صرف اپنی بات کرتا ہے۔ مولا مجھے یہ چاہیے، مولا میری یہ مشکل ہے، مولا میری یہ پریشانی ہے، مولا مجھے یہ عطا کریے، مولا مجھے یہ عطا کریے۔ سنیے، لیکن جیسے ہی چوتھے درجے پہ عزادار پہنچتا ہے اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ وہ اب جب فرش عزا پہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مولا بتائیے آپ کی راہ میں کیا دے سکتا ہوں۔ مولا مال چاہیے، مال قربان، مولا جان چاہیے، جان قربان، مولا اولاد چاہیے، اولاد قربان، مولا عزت چاہیے، عزت قربان، مولا آبرو چاہیے، آبرو قربان۔ عزیزو، عزاداری سے لے کر عزاداری سے صرف فائدہ اٹھانے والے، عزاداری سے اپنا نام کمانے والے، عزاداری کے ذریعے سے اپنے القابات کو بڑے کرنے والے، عزاداری کے ذریعے سے اپنے قد کو بڑے کرنے والے اور ہوتے ہیں، لیکن عزاداری کے لیے سب کچھ لٹا کر عزاداری کو دنیا میں قائم کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ اس درجے پہ آ کر انسان چینج ہو جاتا ہے۔ وقت نہیں ہے لیکن اس لیے میں زیادہ مزید وضاحت نہیں کر سکتا۔ پھر اس مقام پہ آ کر عزادار کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت آج کے دور میں انسان کے پاس مال نہ ہونا، جائیداد نہ ہونا، اولاد نہ ہونا نہیں ہے۔ اس مقام پہ آ کر سب سے بڑی مصیبت جو آپ زیارتوں میں بھی پڑھتے ہیں، کہ مصیبت عظیم کون سی ہے؟ مصیبت عظیم فرماتے مصیبت اعظم، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کا امام زندہ ہو، موجود ہو، لیکن ہمارے پاس نہ ہو۔ بس میں نے اپنی ساری گفتگو کو نچوڑ کر آخری مرحلے پر میں لے کر آیا۔
جب اس مقام پر فکر و تدبر کرتے کرتے منزلیں اس مقام پر پہنچتی ہیں، عزادار اس مقام پر پہنچتا ہے، عزاداری اس مقام پر پہنچتی ہے، تو اس عزادار کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ آج کے حسین کو سامنے ہونا چاہیے، وقت کے حسین کے ساتھ ملاقات کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، وقت کے حسین کی نصرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وقت کے حسین کے ساتھ عشق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ فکر و تدبر کا مرحلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، عزادار 5ویں مرحلے میں داخل ہوتا ہے، عزاداری 5ویں مرحلے میں داخل ہوتی ہے، اب یہ عزاداری نہیں رہتی، بلکہ یہ عزاداری انتظار میں بدل جاتی ہے، یہ عزاداری انتظار میں بدل کے امام سے جڑ جاتی ہے، تو اب یہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سوچ کے کرتے ہیں، اب یہ چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹی بھی سوچ کے کرتے ہیں کہ کس طرح سے امام کو راضی کیا جائے، کس طرح سے امام کو تیار کیا جائے، کس طرح سے امام کے لیے گراؤنڈ بنایا جائے، کس طرح سے امام کے لیے میدان بنایا جائے۔ عزیزو، عزاداری جب خود تک رہتی ہے تو انسان مجلس میں آ کر گریہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن عزاداری جب 5ویں مرحلے پہ ہوتی ہے تو یہ گھر میں بھی جاتا ہے تو عزادار رہتا ہے، آفس میں بھی عزادار رہتا ہے، سڑک پہ بھی عزادار رہتا ہے، گلی میں بھی عزادار رہتا ہے، مجلس میں بھی عزادار رہتا ہے، یہ جہاں رہتا ہے وہ امام میں امام تشریف لائے، اور اس انشاءاللہ کسی دن اسی منبر سے امام زمان بھی مجلس پڑھیں، اور ہم گناہگاروں کو یہ توفیق ہو کہ وقت کے امام کی خدمت میں بیٹھ کر فرض امام حسین کا ذکر سنیں۔ اگر امام نے اس منبر سے، اس مجلس میں، اس مجمع سے خطاب کر کے کہا، میں پوری مجلس کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں جوانوں کے لیے، اگر اس مجلس میں موجود کسی جوان سے کہا کہ فلاں جوان تم کھڑے ہو جاؤ، اور امام کہے کہ تم فلاں بستی میں جا کر تم لوگوں کو دین سکھاؤ، فلاں بستی میں جا کے تم یہ کام انجام دو، بتائیے ہم اور آپ کی کیا تیاری ہے کہ آج امام ہمیں آرڈر دے اور ہم اٹھ کر چلے جائیں؟ عزیزو، اگر ہم اور آپ کی تیاری نہیں ہے تو یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے، یہاں بیٹھ کر ہم اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ابھی ہم نے عزاداری کے ان مرحلوں کو طے کرنا ہے، عزاداری کو 2 اور 3 درجے سے اونچا اٹھا کر ہمیں 5ویں درجے تک پہنچنا، پریپریشن کرنا ہے، تیاری کرنا، انفرادی تیاری بھی کرنی ہے، اجتماعی تیاری بھی کرنی ہے۔ انفرادی تیاری بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی تیاری کرنی ہے، اور سوسائٹی ایز اے سوسائٹی ہول کلیکٹیو تیاری بھی کرنی ہے۔ آخر الزمان کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ معصومین تمنا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں اس دور میں پیدا کر۔ جانتے ہیں کیوں؟ پیغمبر اس دور کے صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال، جن کی نیکیاں، ایک چھوٹے سے عمل کی نیکی ایسے ہوگی جیسے احد کے پہاڑ کے برابر۔ آپ کے ایج کی بات ہو رہی ہے، احد کے پہاڑ کے برابر، لیکن گناہ بھی ایسے ہوں گے کہ وہ 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں وہ پورا کا پورا پہاڑ دھس جائے۔ عجیب بات ہے، بالکل کنٹراڈکٹری بات، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ کسی مومن کا، کسی انسان کا اس زمانے میں مدینہ میں بیٹھ کر اپنے تقویٰ کو، ایمان کو بچانا آسان تھا؟ 21 سینچری میں گریٹر نوئیڈا میں ایک جوان کا اس طرح کی ملٹی ایتھنیسٹی میں، ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اقدار کو بچانا مشکل ہے۔
اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یہ جوان جس کے پاس اتنی اپورچونٹیز ہیں کہ آج اگر کوئی ایک نیک کام کر رہا ہے کہ آج اس مجلس کو ایک بات کو ایک وقت میں سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ثواب میں اثر پیدا ہو گیا، ملٹیپلائی کریے۔ لیکن اگر اسی جگہ کوئی چھوٹا سا گناہ ایسا بخش ہو جائے کہ جو ایک چھوٹے سے وقفے میں بہت جگہ پھیل جائے تو وہ آپ کا نیک عمل نیک ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز و جوانوں، ختم کی میں نے آپ کی ذہن میں، یاد رکھیے اصل ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ عزاداری کے اس چوتھے اور پانچویں درجے تک پہنچنا۔ تو انشاءاللہ یاد رکھیے گا اس سال کی ان 5 مجلسوں کا سبق، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت میں نے کی تھی روز اول، اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بیشتر لوگوں کو ترجمہ یاد ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین کی شہادت مومنین کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا کرتی ہے، لا تبرد ابدا، یہ حرارت قیامت تک ٹھنڈی، جہاں حرارت ہوتی ہے وہاں سستی ہوتی ہے یا حرکت ہوتی ہے؟ حرکت ہوتی ہے۔ جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ جس عزاداری میں حرکت ہوگی وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، جس مجلس میں حرکت ہوگی وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، جس نماز میں حرکت ہوگی وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ بس عزیزو، اس مجالس کا پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ کو اپنی عزاداری کو مراحل سے گزار کر اس مرحلے پر لے کر آنا ہے جسے ظہور کا پیش خیمہ کہتے ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل میں بیان کروں، میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ ظہور سے اس عزاداری کو جوڑنا ہے، ظہور سے اس عزاداری کو جوڑنا ہے۔ کچھ بھی کرو لیکن یاد رکھنا کہ یہ تمہیں امام زمانہ کے لیے کرنا ہے، کچھ بھی کرو اس سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اس سے امام کا پیغام میسج زندہ ہوتا ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرو تو اپنے لیے جتنی دیگر دعائیں کرتے ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی کرنا، پروردگار ہماری عزاداری کے فہم و شعور اور درجات کو بھی بلند فرما۔ بس عزیز، خطبہ کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ مومنین کی عزاداری کے درجوں کو بلند کریں۔ ذاکرین کی ذمہ داری بھی یہی ہے، نوحہ خانوں کی ذمہ داری بھی یہی ہے، سوز خانوں کی ذمہ داری بھی یہی ہے، بانیان مجلس کی بھی ذمہ داری یہی ہے۔ اور یقین مانیے اس کا اتنا اجر و ثواب اہل بیت نے بیان کیا ہے کہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ شہید کی عزا میں گریہ کرنا، شہید کی عزا میں کوشش کرنا، شہید کے جہاد میں شریک ہونے کے برابر۔ بس۔ اور جوانوں کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ آج کی یہ مجلس حسین کے جوان کی یاد، حسین کا جوان۔ کتنی مشکل منزل تھی کربلا میں، کتنی مشکل تھی کربلا میں یہ منزل۔ حسین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا علی اکبر سے جدا ہو، علی اکبر کو خدا حافظ، اللہ سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ بہت روئے، حسین کی حالت بہت تغیر ہوئی۔ کہا 3 شہداء ایسے تھے کہ جن کے جنازے پہ امام حسین کی حالت تغیر ہو گئی۔ کا پہلا جنازہ تو شہزادہ قاسم کا تھا، دوسرا جنازہ ابو الفضل عباس کا تھا کہ شہادت نے اتنا حسین کو خستہ کر دیا کہ کمر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور تیسرا لاشا علی اکبر کا تھا۔
بس اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلے، منتقل کریں کربلا اس شش گوشہ زری کی طرف انشاءاللہ کہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب۔ عزاداروں جوانوں تڑپ کے فرش عزا پہ دعا کرنا، پرنم آنکھوں سے دعا کرنا کہ انشاءاللہ ہمیں بھی نجف سے کربلا پیدل جا کے حسین کو سلام کرنے کی توفیق عطا۔ سب دل سے خلوص دل سے حسین کو سلام کریں گے، حسین کے علی اکبر کو سلام کریں گے، حسین کے یتیموں کو سلام کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ حسین کو سلام کر، حسین کے غریب علی اکبر کو سلام، حسین کے یتیم، حسین کی یتیمہ سکینہ کو سلام، حسین کے بیمار عابد کو سلام۔ السلام علی الحسین وعلی، سب مل کے باوا سے بلند پڑھے، وعلی اولاد یا حسین وعلی لو عزاداروں منزل آ گئی، روز عاشوراء حسین کے مؤذن نے اذان دی۔ آخری اذان کو شاید حسین یادگار بنانا چاہتے ہیں، گلدستہ اذان پہ علی اکبر کو بھیجا، علی اکبر نے اذان دی۔ علی اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے گریہ کرنا شروع کیا، ادھر خیمے میں پپی نے گریہ شروع کیا۔ کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے۔ لو عزاداروں مرحلہ بھی آیا، جب علی اکبر حسین کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے، کہتے ہیں بابا جان اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا، حسین نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرے کی طرف دیکھ کے پرنم آنکھوں سے کہتے ہیں علی اکبر تمہیں معلوم ہے تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ علی اکبر کاش تمہاری اولاد ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ باپ سے مرنے کی اجازت لینا کتنا دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ لو اب آ گئے ہو تو جاؤ علی اکبر جا کے پھوپھی اماں سے اجازت دو۔ عزاداروں سب سے مشکل مرحلہ یہی تھا، زینب سے اجازت لینا سب سے مشکل تھا۔ وہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کڑیل جوان کو پالا تھا، یوسف حسین کو پالا تھا، زینب کیسے اجازت دیتی؟ لیکن علی اکبر کو بھی معلوم تھا۔ روایت کے جملے ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور آ کے پھوپھی اماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ہاں اکبر کے لال پہ رونے والے جوانوں، اور اس طرح سے رونا جیسے ام لیلا رو رہی تھی۔ ہاں بلند آواز میں گریہ کرنا اور لیلا سے کہنا بی بی تیرے لال کے پسادار آئے ہیں، تیرے لال کے عزادار آئے ہیں۔ لو عزاداروں علی اکبر نے پھوپھی زینب کی آغوش میں سر کو رکھا۔ زینب نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کی۔
دیکھا کتنی محبت ہے زینب کو. عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر نے سوال کیا پھوپھی اماں یہ بتائیے پھوپھی اماں آپ کا درجہ بڑا ہے یاد نہ ہوا میرے بابا کی ماں کا درجہ بڑا ہے؟ علی اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ یقیناً میری ماں فاطمہ زہرا کا درجہ بڑا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا ہاں پھوپھی اماں اگر اپنی ماں زہرا کا مقام بڑا ہے تو ماں پھوپھی اماں ہاں زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں زینب لاجواب ہو گئی. کہا بیٹا علی اکبر جاؤ. حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو سوارا. ہاں سر پہ امامہ رکھا لباس پہنایا دوش پہ عبا پہنائی. ایسے باپ تیار کر رہا تھا جیسے کتنی حسرتوں سے ایک دلہے کو تیار کیا جاتا. لو علی اکبر تیار ہوئے. عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر نے خدا حافظی کی بیویوں سے خدا حافظی کی لیکن ایک مرتبہ ایک بیوی سے خدا حافظی کرتے تھے دوسری بیوی چپٹ کے روتی تھی. عزادارو ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا اے بیویوں مسافر کے جانے کا وقت آ گیا ہے اب تم جانے دو علی اکبر کو راستہ چھوڑو. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں بیویوں نے 2 صفیں بنائی اور درمیان سے علی اکبر گزرے. ادھر سے رباب کہتی تھی بیٹا علی اکبر خدا حافظ. زینب کہتی تھی بیٹا علی اکبر خدا حافظ. ننھی سکینہ کہتی تھی بھیا علی اکبر خدا. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ابھی اس قطار کے آخری سرے پہ سید پہنچے تھے. ایک مرتبہ ایک آواز آئی اے شبیہ پیغمبر مجھ سے ملے بغیر جا رہے ہو. پلٹ کے دیکھا تو بیمار بھائی آواز دے رہا تھا اے میرے بھائی آ کے آخری ملاقات تو کر. جزاکم اللہ. علی اکبر نے سید ساجدین کو سینے سے لگائے. نہیں معلوم کیا منظر تھا لیکن یہی معلوم گا شاید زین سید سجاد کہہ رہے ہوں گے علی اکبر تم تو خوش نصیب ہو تم شہید ہو جاؤ گے. اصلی جہاد تو میرا ہے. میں ماؤں کو بے مقنع چادر شام کے بازار میں دیکھوں گا. میں ماؤں کی بے ردائی دیکھوں گا. میں بہنوں کو بستہ رسن دیکھوں گا. اے علی اکبر تم میدان میں جا رہے ہو ارے اپنے بھائی کا جہاد دیکھنا. جزاکم اللہ خیر جزا. علی اکبر عقاب پہ سوار ہوئے. لو جیسے گھوڑا آگے آگے بڑھا حسین کے قدم بھی پیچھے پیچھے. جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھی حسین کے قدموں کی رفتار بھی بڑھی. ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا حسین بار بار حسین علی اکبر کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. علی اکبر نے کہا بابا ابھی تو خدا حافظ کر کے آئے تھے. حسین نے پرنم آنکھوں سے کہا علی اکبر تجھے نہیں معلوم جوان بیٹے کو خدا حافظ کرنا کیسا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں ادھر سکینہ دعا گو ہے ادھر زینب دعا گو ہے ادھر رباب دعا گو ہے ادھر ام لیلا دعا گو ہے. مقتل میں علی اکبر نے جہاد کیا لعینوں کو واصل جہنم کیا. اور ایک مرتبہ ادھر دعا کر رہی تھی زینب دعا کر رہی پالنے والے ایک بار علی اکبر کا دیدار کرا دے. پالنے والے ایک مرتبہ اور شبیہ پیغمبر کا دیدار کرا دے. ایک
مرتبہ علی اکبر رن سے پلٹ کے آئے, بابا کی خدمت میں آئے. بابا میری جنگ دیکھی آپ نے کیسی جنگ تھی, میری پہلی جنگ تھی, میں علی کا پوتا ہوں, آپ بتائیے کیسی جنگ تھی. مرحبا بیٹا ایسے لڑے جیسے میرے دادا علی لڑتے, میرے بابا علی لڑتے تھے. ایک مرتبہ علی اکبر نے جملہ کہا, بابا تھوڑا پانی مل جاتا میں انہیں بتا دیتا کہ میں کس کا بھتیجا ہوں, میں کس کا تربیت یافتہ ہوں. ایک مرتبہ مظلوم امام نے کہا, علی اکبر میرے پاس کچھ بھی نہیں, لاؤ اپنی زبان کو میری زبان پہ رکھو. ایک مرتبہ علی اکبر نے جیسے دہنے مبارک پہ زبان رکھی, فوراً کھینچ کے کہا, بابا آپ تو میری مجھ سے بھی زیادہ پیاسے. غیرت جوانی نے آواز دی, پلٹ کے علی اکبر مقتل میں گئے. ہزاداروں ایک مرتبہ حسین ابن نمیر ملعون نے ایک نیزے سے وار کیا, علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی, گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زمین پہ گرے, آواز دی, اے بابا آپ پہ میرا آخری سلام. بجملے سننا, اے بابا آخری سلام. روایت کے جملے ہیں, جب سب شہید آواز دیتے تھے تو سب کہتے تھے میری مدد کو آئیے, میری مدد کو آئیے. لیکن علی اکبر نے نہیں کہا بابا مدد کو آئیے, آقا مدد کو آئیے, بس یہی کہا, آقا مولا بابا آپ پر میرا آخری سلام. اس لیے کہ معلوم تھا جوان بیٹے بوڑھے باپ کو مدد کے لیے طلب نہیں کیا گیا. جیسے ہی آواز سنی حسین دوڑ کے مقتل میں آئے, بس میں آخری منزل پہ آ گیا, انشاءاللہ تابوت کی زیارت کر. ایک مرتبہ میدان مقتل میں آئے, حسین گر رہے تھے, بار بار گر رہے تھے. ایک مرتبہ حسین آواز دیتے ہیں, ادعونی یا بنیا, اے میرے لال آواز دو, کہاں ہو. علی اکبر کہاں ہو, حسین کو نظر نہیں آ رہا. حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے, حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے. حسین قریب, حسین نے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں, حسین کی زلفیں علی اکبر کے چہرے پہ جیسے ہی پڑی, علی اکبر نے اپنے ہاتھوں سے بابا کی زلفوں کو ہٹایا, دیکھا ریش مبارک پہ بہت سی دھول تھی, اپنے ہاتھوں سے بابا کی داڑھی کو صاف کیا, اور صاف کرتے ہوئے کہتے, بابا ایسا لگتا ہے آپ راستے میں کئی مرتبہ گر کے آئے ہیں. ہائے غریب کربلا. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا, بابا مجھے خیمے میں لے جائیں. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا, ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھا. جوان بیٹے کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن جنازہ نہیں اٹھ پا رہا تھا. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر سے کہا, بیٹا ایک احسان کر دو, اپنے بازوؤں کو بابا کی گردن میں ڈال دو, باہر ڈال دو, مجھے اٹھانے میں آسانی ہو. علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے پہ حسین کہتے ہیں علی اکبر دوسرا ہاتھ پہ ڈالا. بس جو چھپانا چاہتا تھا جوان نہیں چھپا پایا. ایک مرتبہ جیسے ہاتھ ہٹایا, برچھی کا پھل دیکھا, بابا برچھی کا پھل سینے میں ٹوٹا ہے. ایک مرتبہ حسین نے برچھی کی انی پہ ہاتھ رکھا, جیسے ہی برچھی کی انی کو کھینچنا چاہا, علی اکبر تڑپنے لگے, علی اکبر تڑپنے لگے. علی اکبر کے چہرے کو دیکھا, علی اکبر نے کہا, بابا واللہ میں نہیں تڑپ رہا, یہ زمین کربلا ہل رہی ہے. بس آخری جملہ زیارت کرنا تابوت
کیا، نجف کا رخ کر کے کہا میرے نانا آئیے، ہاں ابراہیم کو بھی لے کر آئیے، اسماعیل کو بھی لے کر آئیے، آ کے دیکھیے کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانا آسان تھا، آنکھوں پہ پٹیاں تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اپنے یوسف کو کیسے قربان کر رہا۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، علی اکبر